میری شادی فرحان سے ہونے والی تھی، جو ایک اعلیٰ آفیسر تھے۔ میں بے حد خوش تھی۔ شادی کی رات میں کمرے میں سیج پر بیٹھی اپنے دلہا کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ نہ آئے۔ اگلے دن بھی ان کے انتظار میں گزر گئے، مگر میرے شوہر کمرے میں نہ آتے۔ میں حیران تھی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ تیسرے روز میری نند نے مجھے ایک پیکٹ دیا۔ جب میں نے اسے کھولا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میں ان دنوں کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور ہمارا گھر خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ میرے والدین کے درمیان بے مثال محبت تھی۔ ابو اپنا کاروبار کرتے تھے اور گھر میں خوشحالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب آسائشیں دے کر ایک روز اچانک ہماری امی کو ہم سے چھین لیا تو ہمارے گھر کا سکون جاتا رہا۔ ابو تو امی کی فرقت سے بے حال تھے اور ہمارا حال یہ تھا کہ کسی کو کسی کی خبر نہ تھی۔ میری بڑی بہن بیاہی گئی تھیں اور طلحہ بھائی بھی جیسے بھرے پرے گھر میں چھپ چھپ کر رونے کو رہ گئے۔ آنکھیں تو میری بھی برستی تھیں، مگر میں لڑکی تھی۔ پاس پڑوس سے لڑکیاں آ کر میرا دل بہلا جاتی۔ وہ چلی جاتی تو دل پھر سے اداس ہو جاتا اور گھر خالی خالی لگتا۔ کانوں پر ہاتھ رکھ کر بستر پر آنکھیں موندے لیٹ جاتی، جیسے روح ہر پل اداسی کا کفن اوڑھے بیان کرتی رہتی ہو۔ کچھ دن ایسی ہی کیفیت رہی، پھر میں نے خود کو سنبھالا اور بھائی کو بھی سمجھایا کہ پڑھائی پر توجہ دو، تمہارا بہت نقصان ہو گیا ہے، کتابوں میں اپنا دل لگاؤ۔ خود میں نے بھی کتابوں کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اور پھر فرسٹ پوزیشن میں ایم اے کر لیا۔ میرے ماموں میاں چنو میں رہتے تھے۔ وہ زمیندار تھے اور ان کی دولت کھیتوں میں ٹنوں کے حساب سے اگتی تھی۔ ان کے صاحبزادے فرحان ایگریکلچر کے محکمے میں آفیسر تھے۔ ماموں جان امی سے بے حد محبت کرتے تھے اور اب ان کی وفات کے بعد مجھے بہو بنا کر اپنی مرحومہ بہن کو سکون پہنچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے فرحان سے بات کی، مگر اس نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی ضرور کرے گا، مگر ابھی شادی کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ ابھی 2-3 سال شادی نہیں کرنا چاہتا۔ مگر باپ نے دباؤ ڈالا کہ میں مرحومہ بہن کو زبان دے چکا ہوں اور شادی ابھی ہی ہوگی۔ یوں بھی ماموں کا اپنے بچوں پر کافی روب و دبدبا تھا۔ بیٹے کو ہاں کرتے ہی بنی۔ فرحان سے ہاں کروا کر ماموں ہمارے گھر میرا رشتہ لینے آئے۔ میرے والد نے بھی انکار نہ کیا کہ فرحان میں کیا کمی تھی۔ پورے خاندان میں اس کی شرافت اور ذہانت کے چرچے تھے، اور ایسے رشتے تو قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ یوں میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میں بھی امی کے غم کو کچھ بھلا کر اپنے ہونے والے جیون ساتھی کے خوابوں میں کھوئی رہنے لگی۔ میری بڑی بہن بھی شادی کی تیاریوں کے لیے ہمارے گھر آ گئی اور یوں گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ روز بازاروں کے چکر لگتے اور میں اس خیال سے ہی مہکی سی جاتی تھی کہ میں فرحان جیسے انسان کی جیون ساتھی بننے والی تھی۔ آخر میری شادی کے دن بھی قریب آ گئے۔ مہندی کی رات میری سہیلیوں نے میرے ہاتھوں پر بھر بھر کر مہندی لگائی اور اس میں فرحان کے نام کو چھپا دیا، اور پھر مجھ سے کہنے لگی، شادی کی رات اپنے شوہر کو کہنا کہ میرے ہاتھوں سے اپنا نام ڈھونڈ کر دکھائیں تو مان۔ یوں وہ مجھ سے طرح طرح کے مذاق کرتی رہی اور میں جیسے خوشی سے کھل سی جاتی تھی۔ مجھے سرخ چوڑے میں دلہن بنایا گیا اور ہر کسی نے میری تعریف کی کہ دلہن بہت خوبصورت لگ رہی ہے، اور پھر شور ہوا کہ بارات آ گئی ہے۔ فرحان بے حد حسین لگ رہے تھے۔ میری سہیلیاں اور باقی رشتہ دار میری قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ مجھے اتنا خوشحال گھرانہ ملا اور اتنا پڑھا لکھا اور قابل ساتھی ملنے والا تھا۔ میں خود بھی اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ نکاح کا وقت آ گیا اور مجھ سے میری رضامندی پوچھی گئی اور پھر نکاح نامے پر دستخط لیے گئے۔ مجھے ہال سے باہر لے جا کر گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور یوں میں ماموں کی بہو بن کر کھانے وال سے میاں چنو آ گئی۔ بارات کا دن تو ہنگامے میں گزر گیا۔ پھر وہ رات آ گئی جس کے بارے میں سہیلیوں سے کیسی کیسی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ جس شب کی خاطر مجھے اس قدر سجایا اور سنوارا گیا تھا، مگر یہ رات میری زندگی میں عجب طرح سے آئی۔ میں پھولوں کی لڑیوں سے سجی سیج پر بیٹھی تھی اور اپنے دلہا کا انتظار کر رہی تھی۔
नज़रें बार बार दरवाजे की जानिब उठती कि कब फरहान अंदर आए, मगर वो तमाम शब इंतज़ार में ही गुजर गई और मेरा शोहर अंदर ना आया। मेरे दिल को तरह तरह के ख़यालात सताते रहे। तमाम शब सोचती रही, न जाने मुझसे क्या भूल हो गई है कि मेरा जीवन साथी पहले ही रोज़ खफा हो गया, मेरा घूंघट उठाने तक भी ना आया। अगले दिन वलीमा था और यूं ये दूसरा दिन भी गुजर गया और फिर रात आ गई। फरहान कमरे में आए तो गैरों की तरह थोड़ी देर मेरे सामने बैठे, फिर बोले, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, सुबह आऊँगा, तुम सो जाना और मेरा इंतज़ार मत करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर वो चले गए। मैं भी क्या कह सकती थी, अकेले ही बिस्तर पर दराज हो गई। अगली सुबह भी आ गई, मगर वो मुझसे दूर दूर फिरते रहे। रात को मैं फिर से बेड पर बैठी थी और दरवाजे की सिमत देखती कि जहाँ चुप का पहरा लगा था और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे कि अचानक दरवाजे पर आहट हुई। मेरी नंद, जिसकी उम्र 15 साल थी, कमरे में आई और पूछा, फरहान भाई कहाँ हैं? मैंने कहा, बाहर होंगे, अभी तक तो नहीं आए। वो कहने लगी, अच्छा भाभी, ये खत उनका कोई दे गया है, वो आ जाएं तो उनको दे दीजिएगा। मैंने लिफाफा पकड़ लिया, ये बंद लिफाफा था। मेरी नंद चली गई, मगर मेरा दिल तो पहले ही भरा हुआ था। पहले सोचा कि लिफाफा दराज में रख देती हूँ, वो आएंगे तो उनको दे दूँगी, मगर फिर न जाने क्यों मैंने लिफाफा खोल लिया और पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे फरहान, तुम्हें क्या हो गया है? आज चौथा दिन है मगर तुम नहीं आए। मेरा कोई एहसास नहीं है तुम्हें? आखिर ऐसा कौन सा ज़रूरी काम हो गया है जो अभी तक लौटने का नाम नहीं ले रहे? अब आ जाओ, रात देखते देखते मेरी आंखें थक गई हैं। तुम्हारी नीलम। खत मेरे हाथ में था और मेरा हाथ कांप रहा था और मैं उसको फिर से लिफाफे में डालने से मजबूर थी। लगता था जैसे मुझे सकता हो गया हो। मेरे सारे ख्वाब ही तो चकनाचूर हो गए थे। दरो दीवार मुझ पर तंज करते महसूस हो रहे थे। मैं बैठे बैठे लेट गई और फिर रोते रोते हिचकियाँ बन गई। उस रोज़ तो अम्मी की याद मुझ पर आंसुओं की बरसात बनकर बरस पड़ी थी। सुबह सास कमरे में आई। मेरी आंखें सूजी हुई और हालत गैर थी। पूछा, नजमा, तुझे ये क्या हुआ है? क्या बताती कि क्या हुआ है? जी चाहा कह दूं कि अपने सपूत से पूछ लो, मगर वो थे कहाँ? ये तो सास को भी खबर न थी, क्योंकि हमारा दूल्हा दुल्हन का कमरा ऊपर था। फरहान सबके सामने सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर तो आते थे, लेकिन फिर दूसरे कमरे में जाकर सो जाते थे। दुख ने मुझे इस कदर तोड़ फोड़ कर रख दिया था कि मैं बुलंद आवाज़ से रोने से भी कासिर थी। मगर अब की बार मैं अपनी सिसकियों को ना रोक सकी और सिसकियों के साथ रोना शुरू कर दिया। मेरी सास मुझे यूँ रोते देखकर घबरा गई। तभी सभी मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए, पूछने लगे, क्या हुआ है और फरहान किधर है? मगर मैं चुप रही। जी तो चाहा कि बता दूं कि दूल्हा साहब तो 3 रातों से मेरे कमरे में नहीं होते। और ये खत कैसा है? मगर फिर अकल ने लगाम दी, दिल को मशवरा दिया कि ज़रा ठहरो, तहम्मुल से काम लो। ऐसे लोग ही बाजी जीत लेते हैं। अपनी तकदीर की बागें दूसरों को थमा देने वाले कभी पार नहीं उतरते। मैंने भी ये सोच कर लब सी लिए। सबसे कह दिया, अम्मी याद आ गई तो दिल भर आया। फरहान वाशरूम में गए हैं, शायद आते ही होंगे। फरहान दूसरे कमरे में सो रहे थे। शोर सुना तो उठ गए और वाकई वॉशरूम चले गए। जब सभी घर वाले निचले पोर्शन में चले गए तो वो कमरे में आए। मैंने वो खत उनको दे दिया। उसे पढ़कर वो भी परेशान हो गए। पूछा, क्या तुमने पढ़ लिया? मैंने जवाब दिया, जी। तब उन्होंने नाचार सारी कहानी मुझे सुना दी। बताया कि पहले मैं जिस जगह तैनात था वहाँ मुझे एक बंगला रहने को मिला था। वहाँ एक लड़की नीलम पड़ोस में रहती थी। वो मुझे खुद ब खुद अपनी जानिब मुतवज्जा करती थी। कभी दीवार से झांकती, कभी लॉन से और कभी अपने घर की बाड़ फलांग कर मेरे लॉन में आ जाती। कभी गेंद उठाने के बहाने और कभी किसी और बहाने से। काफ़ी दिन मैं उसकी इन हरकतों को इग्नोर करता रहा, लेकिन आखिर कब तक? मैं भी इंसान था और गैर शादीशुदा था। वो काफ़ी खूबसूरत भी थी। उसके अब्बू
کہیں ملازمت کرتے تھے، اس لیے کبھی کبھار تو وہ گھر آتے ہی نہیں تھے۔ اس کا ایک بڑا بھائی کسی دوسرے شہر کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور باقی ایک چھوٹی بہن تھی۔ میری اب اس سے بات چیت ہونے لگی۔ اب کبھی کبھار وہ باڑ پھلانگ کر میرے بنگلے کے حصے میں بھی آنے لگی، جہاں ہم بیٹھ کر باتیں کرتے۔ ایک رات 8 بجے وہ اپنے بنگلے کی باڑ پھلانگ کر میری طرف آ گئی۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں بستر میں دراز تھا۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ وہ میرے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی 1-2 منٹ ہی ہم نے بات کی ہوگی اور کمرے کا در کھلا ہوا تھا۔ ملازم سرونٹ کوارٹر میں تھا کہ اچانک ہی کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ڈر کے مارے دبلی پتلی سی میرے بستر میں گھس گئی اور اوپر کمبل لے لیا تاکہ آنے والے کو لگے کہ میں ہی بستر میں سویا ہوا اور دوسرا یہاں کوئی نہیں ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ آنے والا اس کا والد تھا۔ شاید اس نے نیلم کو باڑ پھلانگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ کمرے میں صرف مجھے بستر پر کمبل اوڑھے دیکھ کر اس نے پوچھا، کیا تم اکیلے ہو؟ یہاں اور تو کوئی نہیں آیا؟ میں نے کہا، جی نہیں، بے شک آپ تلاشی لے لیجئے۔ کیا کسی کو آپ نے ادھر آتے دیکھا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا اور گہری سوچ میں ڈوبا ہوا واپس چلا گیا۔ اب میں نیلم کو کہوں کہ تم گھر جاؤ، اور وہ اپنے گھر نہیں جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اپنی عزت بچانے کو اس کے والد یہاں سے لوٹ گئے ہیں، ورنہ انہوں نے مجھے ادھر آتے دیکھا ہے، تبھی تو یہاں تک آ گئے، ورنہ ان کو کیسے شک ہوا کہ میں ادھر آئی ہوں، اور اب وہ یقیناً باہر کھڑے ہوں گے۔ میں تو نہیں جانے کی جب تک وہ چلے نہیں جاتے، ورنہ آج میری ان سے خیر نہیں۔ غرض یوں ہی گھنٹہ بھر کی تکرار کے بعد بل آخر میں اپنے کمرے سے نکلا۔ لان میں اور گھر کے چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے نیلم کو اطمینان دلایا تو وہ میرے کمرے سے نکل کر گھر چلی گئی۔ اس شب کی غلطی کا شاخسانہ ہے یہ خط، کیونکہ مجھے بعد میں اس سے نکاح کرنا پڑا تھا۔ اب وہ روز مجھ سے اصرار کرتی کہ میرے ساتھ شادی کرو، ورنہ میرا باپ میری شادی کہیں اور کر دے گا، کیونکہ اس کے گھر والے ان دنوں اس کے لیے رشتے دیکھ رہے تھے، اور ایک جگہ انہوں نے ہاں بھی کہہ دی تھی۔ جب اس کا زیادہ اصرار بڑھا تو ہم نے نکاح کر لیا۔ ہم نے یہ نکاح خفیہ کیا تھا، نہ تو اس کے گھر والوں کو اور نہ ہی میرے گھر والوں کو خبر تھی۔ اس معاملے کے 2 ماہ بعد ہی والد صاحب نے مجھے تم سے شادی کے لیے کہا۔ میں نے والد صاحب سے بہت انکار کیا، کیونکہ اب میں نیلم کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر وہ نہ مانے تو مجھے تم سے شادی کرنا پڑ گئی۔ اب میں کس منہ سے تم سے کہتا کہ میں شادی شدہ ہوں؟ میں یہ 3 دن تمہارے پاس آنے سے پہلے ہر بار ارادہ باندھتا رہا، مگر کچھ نہ کہہ سکا، میری ہمت ہی نہ ہوتی تھی۔ دیکھو نجمہ، اب تمہیں تو خبر ہو گئی ہے، لیکن نیلم کو میری شادی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اگر اسے خبر ہو جاتی کہ میری تم سے شادی ہو رہی ہے تو یقیناً وہ عین وقت پر یہاں آ جاتی، نکاح نامہ لے کر۔ تب ابو جی مجھے براتیوں کے آگے جوتے مارتے۔ اب تو تم میری بیوی بن چکی ہو، پلیز تم میرا پردہ رکھ لو، صبر سے کام لو، تاکہ میں نیلم سے کسی طرح گلو خلاصی کرا سکوں۔ میں نے دل پر پتھر کی سل رکھ کر اس کی رام کہانی سن لی۔ اتنا کہا کہ واقعی دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ میں نے ان کا دل جیتنے کو کہا، میں کیا کہوں سوائے اس کے کہ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، اور میں تو اب آپ کی بیوی ہوں۔ جو حکم دیں گے سر آنکھوں پر، جو کہیں گے مان جاؤں گی۔ صبح میں نے میکے جانا تھا۔ میں نے سوٹ کیس میں 10-12 جوڑے رکھ لیے۔ وہ مجھے یوں کپڑے رکھتے دیکھ کر حیران ہو کر بولے، اتنے کپڑے کیوں رکھ لیے؟ کتنے دنوں کے لیے جا رہی ہو؟ میں آگے سے خاموش رہی، اور پھر انہوں نے صرف 2 جوڑے دیے اور باقی کپڑے نکال کر الماری میں رکھ لیے۔ مطلب تھا کہ بس وہاں 1 یا 2 دن ٹھہرنا۔ وہ میرے ساتھ میکے آئے، 1 دن رہے، اور اگلے دن واپس آتے ہوئے مجھے حکم دیا کہ تیاری کر لو، تم نے میرے ساتھ ہی واپس چلنا ہے۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اب ان کی چھٹی ختم ہو چکی تھی، لہٰذا وہ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ میں بھی لاہور آپ کے ساتھ چلوں گی۔ وہ بولے، ابھی تم ساتھ جا کر کہاں رہو گی؟ وہ جگہ میری ڈیوٹی پر چلے جانے کے بعد
तुम्हारे पीछे से अकेले रहने के लिए सही नहीं है। मैंने कहा, लेकिन आप भी तो रहते हैं वहाँ। जहाँ आप रहेंगे मैं भी रह लूँगी। जैसी भी जगह है, मुझे ज़िंदगी आपके साथ गुजारनी है। मैं साथ ही रहूँगी। मेरे इसरार करने पर वो खामोश हो गए। वो लाहौर में जहाँ रहते थे अच्छी भली कोठी थी। घर में ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। बहुत खूबसूरत सा बाग भी था। यूँ मैं उनके साथ आ गई। मैंने जाते ही घर का सारा इंतज़ाम संभाल लिया। उनकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ी। 2-4 रोज़ यूं ही खामोशी से गुजर गए। उन्होंने मुझसे बात ना की। मैं खाने का पूछती तो जवाब न देते। मैंने बहुत इसरार किया तो आंखों में आंसू आ गए। उन्हें देखकर मैं भी रोने लगी। दिल पहलू में जख्मी कबूतर की तरह फुड़कने लगा। मैंने कहा, आप कुछ बोलें तो। आप जो कहेंगे मैं मानूंगी। उन्होंने जवाब दिया, आज मेरा जी बहुत उदास है। मैं नीलम से मिलने जाना चाहता हूँ। मैंने दिल पर पत्थर रखकर हैरानगी से उनकी तरफ देखते हुए कहा, तो चले जाइए। इसमें इस कदर उदास होने की क्या बात है? सुबह ऑफिस से पहले उससे मिलने चले जाइएगा। वो बेहद खुश हो गए। सुबह जल्दी से तैयार होकर चले गए और फिर वहीं से नीलम के पास चले गए। वो रात मैंने अंगारों पर बसर की थी। रात का अंधेरा मेरे वजूद पर कयामत बनकर टूटा था। इस कदर रोई कि आंसुओं से तकिया भीगने लगा। फरहान से अच्छी बीवी बनकर नीलम के पास जाने को कह तो दिया था, मगर मेरा दिल उनके वजूद को किसी और के पास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने हिम्मत करके चौकीदार को बुलाया और कहा कि अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो। साहिब मियाँ चन्नू गए हुए हैं। वो मेरे पास घंटा भर बैठ कर चली गई तो मैंने चाय नमाज बिछा ली और नफल पढ़ती रही, यहाँ तक कि सुबह हो गई। सुबह 6 बजे नाश्ता किया। 8 बजे गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। चौकीदार ने गेट खोला। ऑफिस जाने के लिए उनके कपड़े जूते सब तैयार थे। वो मेरे पास आकर मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जो आपका जी चाहे करे। मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा काम दुख सहकर आपको राहत पहुँचाना है। उन्होंने नाश्ता भी ना किया और तैयार होकर ऑफिस चले गए। 15 दिन गुजर गए। एक रोज़ बोले, आज यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए तुम पड़ोस में चली जाओ। जब वो चले जाएंगे तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। मैं पड़ोस में चली गई। 5 घंटे बाद उन्होंने चौकीदार को भेजा कि साहिब बुला रहे हैं। मैंने घर आते हुए चौकीदार से पूछा, रमज़ान, कौन मेहमान आए थे? पहले तो वो टालता रहा। जब मैंने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो वो कहने लगा, बीबी साहिबा, जो भी थे मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे साहिब ने मना किया है। मगर उनकी खूब खातिर तवाज़ा हुई थी और खाना होटल से आया था। मैंने किचन में जाकर देखा तो बर्तनों से अंदाज़ा हो रहा था कि 3-4 बंदों ने खाना खाया है। खैर, मैंने उनसे ना पूछा कि कौन मेहमान आए थे और कहाँ से आए थे। रात वो काफ़ी खामोश रहे और फिर सुबह उठकर भी मुझसे कलाम किए बगैर ही ऑफिस चले गए। हफ्ता बाद एक रोज़ फरहान ऑफिस में थे। मैं नहाने के बाद अपने बालों में कंघी कर रही थी। तभी देखती हूँ कि 2 औरतें घर में चली आ रही हैं। मैं हैरान थी कि चौकीदार ने मेरी इजाज़त के बगैर ही उन्हें अंदर आने दिया था, जबकि मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा था। फिर ख्याल आया, शायद चौकीदार उनको पहचानता हो और ये फरहान की कोई जानने वाली हो। तभी चौकीदार ने उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी है। उनमें से एक औरत ने मुझे देखते ही मुझसे पूछा, आप कौन हैं? मैं हैरान हुई कि मेरे घर ही आकर मुझसे पूछ रही हैं कि मैं कौन हूँ। खैर, मैंने उन्हें बताया कि फरहान की बीवी हूँ। वो दोनों जैसे सकते में आ गई थी। उनके इस अंदाज से हैरत पर मैं समझ तो गई थी, मगर फिर भी उनमें से जो जवान थी उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम नीलम बताया। वो काफ़ी खूबसूरत थी, मगर उसका चेहरा मुझे देखकर उतर सा गया था। फिर वो दूसरी औरत से मुखातिब होकर बोली, किस कदर धोखेबाज है फरहान। उसने शादी भी कर ली। मुझे पहले ही शक हो रहा था कि आखिर वो इतने इतने दिन मेरे पास क्यों नहीं आता। बस यही वजह थी उसके ना आने की। उस लड़की की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। फिर वो दोनों मुझे कुछ कहे बगैर ही चली गईं
اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی سوال جواب کیا۔ بس اسی قدر میرا جرم تھا کہ نیلم نے جان لیا تھا کہ میں ان کی بیوی ہوں، اور میں نے اس کے پوچھنے پر بتا دیا تھا۔ شام کو جب فرحان آئے تو ان کا موڈ کافی خراب تھا۔ میں نے 2-4 بار انہیں مخاطب کیا تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، اور ایک بار تو غصے سے میری جانب دیکھنے لگے۔ میں نے کھانے کا پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، اور یوں کھانا کھائے بغیر ہی باہر چلے گئے۔ 2 گھنٹے بعد باہر سے لوٹے، مگر موڈ اب بھی خراب تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگے، ابھی تیاری باندھو، میں تمہیں کھانے وال چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، کیوں ایسے اچانک؟ وہ کہنے لگے، ہاں تمہارے والد بیمار ہیں، ابھی فون آیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ تمہیں فوراً ان کے پاس لے آؤں، جلدی کرو، وقت نکلا جا رہا ہے۔ میں گھبرا گئی، دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے کہ نہ جانے ابو کو کیا ہوا ہے۔ میں نے ہر بات بھول کر جلدی جلدی تیاری کی، اور وہ مجھے کھانے وال لے آئے۔ جو ہی ہم گھر میں داخل ہوئے وہ صحن سے ہی واپس لوٹ گئے۔ میں نے اندر آنے کو کہا تو کہنے لگے کہ میں چھٹی نہیں لے سکا، تم اندر جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گا چھٹی لے کر۔ میں نے اصرار کیا کہ کچھ دیر تو آ کر بیٹھیں، چاہے رات نہ رکیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ میرے بھائی کہنے لگے، فرحان بھائی چلیے، اور نہیں تو چائے پانی تو پیتے جائیں، اس طرح اتنی دور سے آپ آ کر صحن سے ہی لوٹ کر جا رہے ہیں۔ مگر انہوں نے میرے بھائی سے بھی معذرت کر لی کہ مجھے جلدی ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، اس لیے میں بس نجمہ ہی کو چھوڑنے آیا تھا۔ گھر آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ میرے والد بیمار نہیں تھے، وہ بالکل ٹھیک تھے۔ بغیر اطلاع آ گئی تو سبھی نے مجھ سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ تم اچانک ایسے آ گئی ہو، اور فرحان وہ کیوں نہیں رکے؟ آخر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے تو 2 گھڑی کو بیٹھنا بھی گوارا نہ کیا۔ میں انہیں کیا بتاتی؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا ہے، اور میں نے یہ آنسو ضبط کر کے کہا تھا۔ میرا ویسے ہی دل اداس تھا تو چلی آئی۔ فرحان کو چھٹی نہ ملی، وہ اس لیے مجھے پہنچا کر لوٹ گئے۔ 1-2 روز بعد آ جائیں گے، اور پھر 1-2 روز نہیں، کئی برس بیت گئے، مگر فرحان نہ لوٹے۔ والد نے کہا کہ میں چھوڑ آتا ہوں تمہیں تمہارے گھر۔ ماموں میرے پاس آئے، وہ سمجھانے لگے کہ گھر چلو، میں ٹھیک کر لوں گا فرحان کو، مگر میں نہ گئی۔ البتہ فرحان کو فون کیا تھا کہ اگر آپ لینے آ جائیں تو آپ کے ساتھ گھر آ جاؤں گی۔ وہ بولے، ہرگز نہیں، میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا، تم نے خود سے آنا ہے تو آ جاؤ، مگر تمہیں ہمیشہ میاں چنو میں ہی رہنا ہوگا۔ یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم میری بیوی ہی نہیں ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرا پردہ رکھ لینا، مگر تم نے پھر بھی نیلم کو سب بتا دیا۔ تم یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ تم میری بھابھی ہو، اگر وہ وہاں آ گئی تو کوئی بہانہ بھی تو کر سکتی تھی۔ میں نے تو نیلم سے کہہ رکھا تھا کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے، اب وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ دیکھا آپ لوگوں نے لوگ کیسے ہوتے ہیں، جو ظلم بھی کرتے ہیں اور راہ بھی کرنے نہیں دیتے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ فرحان کا ہر ظلم سہ لوں گی، مگر اپنا گھر نہ اجاڑوں گی، مگر انہوں نے تو حد کر دی۔ آخرکار جب میرے ابو کا بہت اصرار بڑھا کہ میں گھر لوٹ جاؤں تو میں نے تمام احوال ان کو بتا دیا کہ میں چند دن فرحان کے پاس رہ کر کتنا ملال سمیٹ کر لائی ہوں۔ زیادہ دن رہوں گی تو مر ہی نہ جاؤں وہاں پر، اس لیے آپ مجھے وہاں زبردستی نہ بھیجیے گا۔ میں نے بعد میں ملازمت کر لی اور پھر وقت اچھا گزرنے لگا۔ ان کی محبت تو ان کے ساتھ ہے، مگر میری ٹھنڈی آہیں میرے ساتھ ہیں۔ ماموں اب بھی کہتے ہیں فرحان کو معاف کر دو اور آ جاؤ، مگر میرا دل مر چکا ہے۔ میرے دل میں فرحان کے لیے جو محبت تھی وہ بھی مر چکی ہے۔ اب نیا دل کہاں سے لاؤں جو اسے پھر سے زندہ کر لوں؟ میں تنہا، میرا جیون تنہا، اب تو برسوں بیت گئے ہیں، فرحان کا خیال بھی نہیں ستاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے، کہ نصیب اچھا نہ ہو تو اس کے آگے سب کچھ ہار جاتا ہے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔